غیر ان قوما وقتوا فی ذلك شیئا فقالوا اذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا واحتجوا فی ذلك بما. یہیں سے آج کے درس کی ابتدا ہوگی. اس سے قبل یہ بات ذہن نشیں کر لے کہ پیچھے جو بات گزری تھی اس کا حاصل مختصر میں یہ ہے کہ حضرت امام طحاوی نے چند حدیثیں پہلے شروع میں ذکر کی بیر بضاع کے بارے میں، جس میں گندگی، مردار اور حیض کے کپڑے وغیرہ ڈالے جاتے تھے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو آپ نے کیا تو اس پر اعتراض کیا گیا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. تو اس حدیث کی روشنی میں حضرت امام مالک نے خاص طور پر اور دیگر ائمہ نے بھی یہ کہا کہ پانی کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ رنگ، بو، مزہ پر غالب نہ آ جائے. تو اس کا جواب دیا گیا کہ بیر بزا جو بیر ہے اس میں خود اختلاف ہے کہ وہ اصل میں بیر ہے یا نہر کے مانند ہے. اس پر امام واقدی کے قول پیش کر کے دلیل پیش کی گئی. پھر اس کے بعد اس چیز کو ثابت کیا گیا کہ پانی ناپاک ہوتا ہے. جس طریقے سے کنویں کے اندر اگر یا چھوٹا تالاب، چھوٹا حوض ہے، اس کے اندر کوئی بھی گندی چیزیں گر جائے، ناپاک چیزیں گر جائے، جس کے تعلق سے رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی کہ مسجد میں آرابی نے پیشاب کیا تو اس کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے دیگر حدیث پیش کر کے یہ بات ثابت کی گئی کہ پانی ناپاک ہوتا ہے. پھر حضرت امام مالک کے قول کی وضاحت بھی کی گئی اور امام اعظم کے قول کی بھی. اب یہاں سے خاص طور پہ جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ امام شافعی اور امام اعظم یعنی احناف اور شوافع کے درمیان اختلاف ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب پانی 2 قلہ کے برابر ہو اور اس میں کوئی نجس چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور اس پر وہ چند حدیثیں یہاں پر ان کی تائید میں امام ابو جعفر امام طحاوی پیش کر رہے ہیں، جو جس میں یہ باتیں موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پانی جب 2 قلہ کی مقدار ہو تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا یعنی ناپاک نہیں ہوتا. یہ باتیں پیش کی گئی ہے چند حدیث کے اندر. اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد پھر امام اعظم کی جانب سے امام طحاوی بیان کریں گے کہ جو قلتین والی حدیث ہے خود اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ قلہ سے کیا مراد ہے. یعنی قلہ سے کیا حجاز کے قلے مراد ہے؟ قلہ کا معنی ہوتا ہے گھڑا، مٹی کا گھڑا. تو حجاز میں جو رائج قلے تھے وہ مراد ہے، یا یہ کہ حجر، مقام حجر کے قلے مراد ہے جو کہ بڑے سائز کے ہوتے تھے، یا یہ کہ قلہ انسانی قد کو بھی کہتے ہیں یا وہ مراد ہے. مطلب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خود قلہ کی تشریح اور تعویل میں ہی اختلاف ہے. جب یہ بات متعین نہیں ہے تو ڈائریکٹ یہ کہنا کہ 2 قلے کی مقدار اور ان میں سے ایک قسم کا قلہ یعنی مقام حجاز کا قلہ مراد لے کر کے یہ کہا جائے کہ جو حجاز میں قلے پائے جاتے تھے وہ صرف وہی مراد ہے، تو کہہ رہے اس مراد پر پھر کیا دلیل آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کس دلیل سے یہ بات مراد لی ہے. پھر امام شافعی یعنی جو شوافع ہیں ان کا رد کریں گے اور اس چیز کو ثابت کریں گے کہ 2 قلہ کی مقدار پانی ہو تو نجاست کا متحمل جو ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے. ہاں اگر 2 قلہ سے مراد وہ ہو جو مائع جاری کے حکم میں ہے یا دردہ کے حکم میں تب تو بالکل ٹھیک ہے، تب تو کوئی دقت نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب پانی جاری ہو یا یہ کہ دردہ ہو 100/100 ہو تو وہ پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ، بو، مزہ نہ بدل جائے، تو پھر تب تو کوئی دقت نہیں. لیکن اگر یہ کہے کہ پانی دردہ سے کم ہو اور معمولی 2 گھڑے کے برابر پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے. اس کا رد کئی جہت سے کریں گے، کیونکہ خود زمزم شریف کے کنویں میں ایک حبشی غلام گر گیا تو عبداللہ ابن زبیر نے وہ کنویں زمزم شریف کے کنویں کو پاک کروایا، پہلے اس حبشی کو نکلوایا، پھر اس کے بعد اس میں سے پانی خالی کروایا. اتنی مقدار میں خالی کیا گیا کہ جس سے وہ کنواں پاک ہو جائے. اسی طریقے سے بلی گرنے پر، بلی گر جائے یا کوئی جانور پرندہ یا
مرغا مرغی ہے تو اس کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہوتا ہے، وہ حدیث بھی پیش کر کے اس کے رد کریں گے کہ اگر پانی ناپاک نہیں ہوتا 2 قلے کی مقدار ہونے کی صورت میں، تب تو بلی، چوہا، مرغا مرغی، کبوتر یا یہ کہ اس طرح سے دوسرے کوئی جانور یا کوئی انسان گر کر کے مر جائے کنویں میں، تب تو بالکل پانی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کنویں کے اندر کم سے کم 2 قلہ سے زائد پانی تو ضرور ہوتا ہے، تب تو ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ تمام صحابہ کرام کا یہ عمل رہا، انہوں نے اپنے زمانے میں پانی نکلوایا، تو اس سے ثابت ہو کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ 2 قلہ کیا 2 قلہ سے زیادہ ہو تب بھی ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک کہ دہ دردہ یا مائع جاری نہ ہو، کیونکہ دہ دردہ یا مائع جاری کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی نجاست واقع ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ، بو یا مزہ نہ بدل جائے۔ یہ پورے درس کا خلاصہ ہے، آخر میں کچھ اعتراض و جواب بھی پیش کریں گے، وہ بعد میں۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ غیر ان قوما، مگر یہ کہ ایک قوم نے، ایک قوم سے مراد یہاں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہے اور اسحاق بن راہوے اور ان کے متبعین ہیں۔ تو حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے وقتو فی ذالک شیئن، اس سلسلے میں ایک چیز کو متعین کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اذا کان الماء مقدار قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو، لم يحمل خبثا، تو وہ خبث یعنی گندگی ناپاکی کا متحمل نہیں ہوتا، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور ان حضرات نے یہ آنے والی اگلی حدیث سے استدلال کی ہے۔ سند آپ نے پڑھی دی ہے، تو ہم اصل سند کے بعد جو مین گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم اس پر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانی کے تعلق سے اور اس چشمے کے تعلق سے دریافت کیا گیا، ینوبہ من السباع، جس پر درندے اترتے ہیں، ما ینوبہ من السباع، یعنی اس چشمہ یا تالاب کے بارے میں پوچھا گیا جس پر درندے بار بار آتے جاتے ہیں، یعنی پانی پینے کے لیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، کہ جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو، فلیس یحمل الخبث، تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں پھر مین راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہ سئل عن الحیاض التی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، التی بالبادیہ، ان حوضوں کے بارے میں جو حوض صحرا میں ہوتے ہیں، بیابان میں، صحرا میں ہوتے ہیں، تصیب منہ السباع، جس پر درندے آتے ہیں، یعنی پانی پینے کے لیے درندے اترتے ہیں، آتے ہیں، تو ان کے بارے میں جب پوچھا گیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا، کہ پانی جب 2 قلہ کی مقدار ہو جائے تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 25 میں سیم ہے، سند الگ ہے صرف، سیم حدیث مثلہ، اور حدیث نمبر 26 وہ بھی اسی طریقے سے ہے، سند الگ ہے، اس میں بھی فرمایا مثلہ، یعنی اسی طرح کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 27 دیکھیں، حدیث نمبر 27 میں پہلے ہی لائن میں راوی عاصم ابن منذر ہے، انہوں نے بتایا کہ کننا فی بستان لنا او بستان لعبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں کہ ہم لوگ کننا فی بستان لنا، ہم اپنے باغ میں تھے، او بستان لعبید اللہ ابن عبداللہ، یا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر کے باغ میں تھے، فحضرت صلاۃ الظہری، یہاں پہ حضرت زیر لگا دیا، غلط ہے، فحضرت صلاۃ الظہری، تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، فقام الی بئر البستان فتوضا منہ، تو ابن فقام الی بئر البستان، تو وہ یعنی راوی کون ہے، عاصم ابن منذر جنہوں نے بتایا، تو وہ باغ کے کنویں کی طرف بڑھے، یعنی ان کی طرف کھڑے ہوئے، فتوضا منہ، اور اس سے وضو کیا، وفیہ جلد بعیر میت، اور اس کنویں کے اندر جلد بعیر میت، مردار اونٹ کی کھال پڑی ہوئی تھی،
فقلت تو میں نے عرض کیا اتوضأ منہ وہذا فیہ، میں نے کہا کیا آپ اس سے وضو کر رہے ہیں حالانکہ اس میں یہ ہے، یعنی مردار اونٹ کی کھال ہے، حالانکہ اس کے اندر مردار اونٹ کی کھال ہے۔ فقال عبید اللہ، تو حضرت عبید اللہ نے کہا کہ مجھے میرے والد یعنی عبداللہ ابن عمر، مجھے میرے والد عبداللہ ابن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم ینجس، یہ پانی جب 2 قلہ کی مقدار ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 28 نمبر حدیث میں صرف سند ہے، اور اس سند میں بس فرق یہ ہے آخر میں کہا کہ غیر انہ لم یرفعہ مثلہ کے بعد، مگر یہ کہ انہوں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں کیا، یعنی حدیث مرفوع نہیں ہے اس سند سے، وَأَوْقَفَوْا عَلَى ابن عمر، بلکہ ابن عمر پر اس حدیث کو موقوف کیا، یعنی یہ حدیث موقوف ہے اس سند سے 28 نمبر والی۔ تو یہ چند حدیثیں گزری۔ اب اس کے بعد امام طحاوی کہتے ہیں فقال هؤلاء القوم، کہ ان لوگوں نے کہا، ان قوم، ان سے مراد یہی شوافع اور حنابلہ، شوافع اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، کہتے ہیں هؤلاء القوم، کہ ان حضرات نے کہا کہ اذا بلغ الماء هذا المقدار، کہ جب پانی اس مقدار کو پہنچ جائے، لم يضره ما وقعت فيه من النجاسۃ، تو پانی کو وہ چیز ضرر نہیں پہنچاتی جو چیز پانی میں گر جائے، یعنی نجاست، یعنی وہ نجاست پانی کو ضرر نہیں پہنچاتی جو نجاست پانی میں واقع ہو جائے، یعنی نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ الا ما غلب علی ریحہ او طعمہ او لونہ، مگر جب کہ وہ نجاست غالب آ جائے پانی کی بو پر یا اس کے ذائقے پر یا اس کے رنگ پر۔ واحتجوا فی ذلک بحدیث ابن عمر ھذا، اور ان حضرات نے اس مسئلے میں ابن عمر کی اسی حدیث سے، جو حدیث گزری اسی حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے۔ یہ تو ان کا موقف ہو گیا شوافع اور امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ان کے متبعین کے ماننے والوں کا یہ مسلک ہوا۔ اب یہاں پر ان کے خلاف اب دلیل پیش کر رہے ہیں یہاں سے نیچے، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي صَحَّحْنَاهَا، فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف یعنی شوافع وغیرہ کے خلاف حجت ہے، کن کے لیے؟ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الَّتِي، پہلے قول کرنے والوں کے لیے جس کی تصحیح ہم نے کر دی ہے، یعنی احناف کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پہلے قول کرنے والے کون ہیں؟ یعنی احناف۔ تو احناف کے لیے جس قول کی ہم نے تصحیح کر دی، ان کے لیے شوافع کے خلاف حجت ہے۔ حجت کیا ہے؟ حجت یہ ہے کہ ان ہاتین القلتین لم یبین لنا فی هذه الاثار ما مقدارهما، یہ دونوں قلے، ان دونوں قلے کی ہمارے لیے ان آثار میں، جو آثار گزری، جو حدیثیں گزری، ان آثار میں ہمارے لیے بیان نہیں کی گئی کس چیز کو؟ ما مقدارهما، کہ ان دونوں کی مقدار کتنی ہے، یعنی 2 قلہ پانی جو کہا گیا کہ 2 قلہ پانی ہو جائے، تو 2 قلے کی مقدار کیا ہے، اس کی تفصیل ہمارے لیے حدیث کے اندر ذکر نہیں کی گئی۔ یعنی سیدھی سی بات، حدیث میں اس بات کو ذکر نہیں کیا گیا کہ 2 قلہ سے کیا مراد ہے۔ اب اس میں کئی امکان ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فقط یجوز ان یکون مقدارهما قلتین من قلال حجر، تو ممکن ہے کہ ان دونوں کی مقدار مقام حجر کے قلوں میں سے 2 قلے کے برابر ہو، کما ذکرتم، جیسا کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا۔ اور وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ قُلَّتَيْن، یہ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ دونوں قلتین، کہ وہ دونوں قلے ایسے ہوں کہ ارید بہا قلۃ الرجل، کہ اس سے مرد کا قلہ مراد ہو۔ قلۃ الرجل کا معنی کیا ہے؟ وہی قامتہ، یعنی مرد کی قامت، قامت مراد ہو۔ قلہ کا معنی قامت بھی تھا، قلتین مرد کی 2 قامت کے برابر پانی۔ اب جب مرد کھڑا ہو اور 2 ڈبل حصے میں ہو، تو اتنی مقدار میں اگر پانی ہے تو وہ پانی یقیناً یا تو مائع جاری ہوگا یا یہ کہ مائع کثیر ہوگا، یعنی دہدردہ ہوگا۔ جب دہدردہ ہو تو کوئی اختلاف نہیں کرے۔ فَأُرِيدَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، پس جب پانی 2 قلہ مراد لی جائے، ای قامتین، یعنی 2 قامت کے برابر، انسان کی 2 قامت کے برابر مراد لیے جائیں، لم یحمل نجسا لکثرتی، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، یعنی ناپاکی کا متحمل نہیں ہوگا، لکثرتی، اپنی کثرت کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے، وَلِأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ فِي مَعْنَى الْأَنْهَارِ، اور اس طریقے سے، اس وجہ سے کہ پانی
اس کے ذریعے یعنی اس معنی میں نہر کے معنی میں ہو جائے گا، مائع جاری کے معنی میں ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتُمْ إِنَّ الْخَبَرَ عِندَنَا عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْقِلَالُ هِيَ قِلَالُ الْحِجَازِ الْمَعْرُوفَةِ۔ اب پھر آگے کہہ رہے ہیں شوافع سے امام طحاوی کہ فَإِن قُلْتُمْ اگر آپ حضرات یہ کہیں کہ ان الخبر عندنا کی خبر ہمارے نزدیک اپنے ظاہر پر محمول ہے، والقلال هي قلال الحجاز المعروفہ، اور قلال سے مراد یعنی قلہ سے مراد حجاز معروفہ یعنی حجاز، مقام حجاز، حجاز کے اندر آتا ہے مکہ مدینہ طائف، تو حجاز کے مشہور قلے مراد ہیں، اگر آپ یہ مراد لیں اور یہ کہیں کہ حدیث اپنی ظاہر پر محمول ہے اور قلہ سے مراد حجاز کے جو مشہور قلے ہیں جو رائج تھے وہ مراد ہے، تو اس کا جواب دیا جائے گا قیل لکم، تو آپ سے کہا جائے گا کہ فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ، پس اگر خبر یعنی یہ حدیث اپنی ظاہر پر معمول ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا، فَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لَا يَضُرُّهُ النَّجَاسَةُ، فَإِنَّهُ يَنبَغِي، تو بے شک مناسب یہ ہے کہ پانی جب اس مقدار کو پہنچ جائے، لا يَضُرُّهُ النَّجَاسَةُ، جس مقدار میں نجاست اسے ضرر نہ پہنچائے، وَإِنْ غَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ، تو مناسب یہ ہے کہ اگرچہ نجاست پانی کے رنگ یا ذائقہ یا بو کو بدل دے پھر بھی وہ ناپاک نہ ہو آپ کے قول کے مطابق، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یذکر ذالک، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو ذکر نہیں کیا فی هذا الحدیث، اس حدیث میں اس بات کو ذکر نہیں کیا، فالحدیث ولا ظاہر، تب مانا جائے گا کہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے۔ مطلب صاحب بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے کہ حدیث اپنے ظاہر پر معمول ہے، جب حدیث اپنے ظاہر پر ہے تو حدیث کے اندر یہ بات تو نہیں ذکر کی گئی کہ جب پانی اپنا رنگ بو مزہ، وہ نجاست رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے تب ناپاک ہوگا، اس کی وضاحت تو ان حدیث کے اندر تو نہیں ذکر کی گئی، تو جب ان حدیث کے اندر یہ بات مذکور نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حدیث اپنے ظاہر پر ہے، تب یہ بھی کہیے کہ پانی جب وہ نجاست پانی کے رنگ بو مزہ پر غالب بھی آ جائے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری حدیث کے اعتبار سے یہ لفظ اس کے اندر نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتُمْ، تو پھر آپ یہ کہیں گے فَإِن قُلْتُمْ فَإِنَّهُ وَإِن لَّمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهِ فَذَكَرْتُمْ، پس اگر آپ کہیں کہ بے شک اگرچہ اس حدیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے لیکن اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ دوسری حدیث میں کیا، فَذَكَرْتُمْ، تو آپ لوگ یہ حدیث ذکر کریں گے جو آنے والی حدیث ہے، اس کو ذکر کریں گے، دلیل میں پیش کریں گے، تو پھر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ پہلی حدیث پر دیکھیے 29 نمبر حدیث ہے، ما حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے مگر جبکہ وہ پانی کے رنگ، ذائقہ اور بو پر غالب آ جائے۔ ارے آپ یہ حدیث پیش کریں گے، کہیں گے کہ اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ پانی کے رنگ بو مزہ پر جب نجاست غالب آ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، آپ اس کو پیش کریں گے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا، کیا جواب دیا جائے گا؟ بہترین جواب ہے قیل لکم، تو آپ سے کہا جائے گا، یعنی اے شوافع اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں، آپ سے کہا جائے گا کیا ھذا منقطع، یہ حدیث جس کو ابھی آپ نے ذکر کیا یعنی 29 نمبر جو حدیث ہے حضرت راشد ابن سعد سے مروی جو حدیث ہے، یہ حدیث تو منقطع ہے، حدیث منقطع ہے۔ منقطع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نہ پہنچے اور کوئی تابعی نہیں بلکہ کوئی تابعی بیچ میں سے کسی راوی کو حذف کر دے، یہ صحابی کو حذف کر دے، یا کوئی چھوٹا تابعی بڑے تابعی کو حذف کر دے، یا نیچے کے کوئی راوی اوپر والے راوی کو حذف کر کے ڈائریکٹ اوپر ذکر کرے اور رسول اللہ تک پہنچا دے، تو اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ اور حدیث منقطع کا حال یہ ہے کہ شوافع حدیث منقطع سے استدلال نہیں کرتے ہیں، تو ان کو جواب میں کہا جا رہا ہے قیل لکم، آپ سے کہا جائے گا ھذا منقطع، یہ حدیث تو منقطع ہے، وانتم لا تثبتون المنقطع، اور آپ حضرات حدیث منقطع کو ثابت نہیں مانتے ہیں، ولا تحتجون به، اور حدیث منقطع سے استدلال بھی نہیں کرتے ہیں۔ فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم ان يجعل الماء على خاص من المياه، تو یہاں تک یہ باتیں ہوئے جواب ہو گئے کہ جب آپ منقطع سے استدلال نہیں کرتے ہیں، منقطع کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان سے آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں، ایک جواب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں فَإِن كُنتُمْ، پس اگر آپ حضرات
قد جعلتم قولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فی القلتین، قلتین کے تعلق سے جو آپ کا قول ہے اس کو آپ کر دیں علی خاص من القلال، خاص قلے پر محمول کر دیں. جاز لغیرکم ان یجعل الماء علی خاص من المیاہ، تو دوسروں کے لیے بھی یہ جائز ہے، ممکن ہے. جاز لغیرکم، تو دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہے، دوسروں کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ بھی پانی کو خاص پانی پر معمول کر لے، یعنی دو قلہ پانی کو ایک خاص قسم کے پانی پر معمول کر لے، مطلب مائع جاری پہ معمول کر لے، یا یہ کہ مرد کے دو قامت کے برابر پانی پر معمول کر لے. یہ بھی اختیار ہے. جس طرح سے وہ مراد لے رہے ہیں ایسے دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہے. کہہ رہے ہیں جائز ہے دوسروں کے لیے کہ وہ بھی پانی کو خاص پانی پر معمول کر لے. فیکون ذلک عنده علی ما یوافق معانی الاثار الاول ولا یخالفها، پس یہ ان کے نزدیک اس کے علامہ یوافقو، تو یہ اسی پر معمول ہوگا جو آثار اول کے معنی کے موافق ہے. ولا یخالفها، تو پھر اس کے مخالف نہیں ہوگا. یعنی جو پہلے باتیں گزری کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی نجاست گرے اور وہ پانی دردہ سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا، جب تک رنگ بو مزہ رنگ بو مزہ پر وہ غالب آئے یا نہ آئے، پانی بہرحال ناپاک ہو جائے گا تو وہ ناپاکی کا حکم دیا جائے گا، وہی زیادہ درست ہے. پس یہ فیکون ذالک عنده، پس یہ ان کے نزدیک اسی پر معمول ہوگا ما یوافق معنی الاثار الاول، پہلے کی حدیثوں کے معنی کے موافق ہوگا اور اس کے مخالف نہیں ہوگا. فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ماء لا يجري، ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري. فإذا كانت الآثار، پس پہلے کی حدیثیں آثار الاول جو پہلے ذکر کی گئی حدیثیں، پس پہلے کی حدیثیں وہ حدیثیں جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کے تعلق سے مروی ہوئی ہے اور پانی کے نجاست کے تعلق سے مروی ہوئی ہے، الذی فی الانائی جو برتن کے اندر ہو، من ولوغ الہر فی ہے جس میں بلی نے اپنا منہ ڈال دیا ہو، عامن وہ عام ہے اس سے کہ لم یذکر مقدارہ کہ اس میں اس کی مقدار کو ذکر نہ کیا، وجعل علی کل مائن اور ہر ایسے پانی پر لا یجری جو جاری نہ ہو، ثبت بذالک یہ بات ثابت آئے گی کہ انما فی حدیث القلتین وہ باتیں جو قلتین کی حدیث میں ہے، هو علی الماء الذی یجری، اور یہ اس پانی پر معمول ہوگا جو پانی جاری ہے. ولا ينظر فی ذلک الی مقدار الماء، اور اس سلسلے میں پانی کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا کما لم ينظر فی شیء مما ذکرنا الی مقدارہ، جس طریقے سے اس چیز میں نہیں دیکھا گیا جس کو ہم نے ذکر کیا الی مقداری اس کی مقدار کو، یعنی پانی کی مقدار کو نہیں دیکھا گیا تو اسی طریقے سے ہر جگہ یہ معاملہ ہوگا. حتی لا یتواد شیء من الاثار المرویہ فی هذا الباب، یہاں تک کہ اس باب میں تمام مروی جو حدیثیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی کوئی حدیث آپس میں متضاد نہ ہو، کسی میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو. یعنی سیدھا سیدھا معنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک لائن اور پڑھ لیجیے پہلے وضاحت کریں. وهذا المعنى الذي، اور یہ وہی معنی ہے صححنا علیہ معانی هذه الاثار، یعنی یہ وہی معنی ہے جس پر ہم نے ان آثار کے معانی کی تصحیح کی ہے، اور یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے. یہ قول ان تمام حضرات کا ہے. بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جب حدیث قلتین میں شوافی حضرات نے مراد لیا کہ ہم حدیث کے اپنے ظاہر پر معمول کرتے ہیں، تو جواب میں کہا گیا کہ آپ ظاہر پر معمول کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ تو یہ بات اس کے اندر مذکور نہیں ہے کہ جب رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے تب ناپاک ہوگا، یہ بات نہیں ہے. تو آپ یہ ڈائریکٹ کہیے کہ جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو اس میں نجاست گر جائے تو پانی بالکل ناپاک نہیں ہوگا، اگرچہ رنگ بو مزہ پر غالب آ جائے پھر بھی ناپاک نہیں ہوگا. آپ یہ کہیے جب آپ ظاہری حدیث پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث کے اندر نہیں ہے لیکن ایک دوسری حدیث موجود ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے. تو کہہ رہے جب دوسری حدیث موجود ہے تو دوسری حدیث تو منقطع ہے، منقطع کو آپ حضرات تسلیم کرتے نہیں، مانتے نہیں، تو اس سے استدلال آپ کا درست نہیں ہوگا. پھر اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو 2 قلہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے تو اس سے خاص قلہ مراد ہے کہ آپ خاص قلہ آپ نے مراد لے لیا، مقام حجاز کا مشہور قلہ، اپنی مرضی سے اس پر کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ مقام حجاز کا یہ قلہ مراد ہو، تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر جب کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے اپنی مرضی سے یہ معنی مراد لے لیا
تو کہہ رہے دوسرے لوگوں کو بھی تو اختیار ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس پانی کو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 قلہ کی مقدار ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو احناف بھی اس پانی سے مراد لے لے وہ پانی جو پانی مائع جاری کے حکم میں ہو، یا یہ کہ کم سے کم دردہ ہو، اس پانی کو مراد لے لے، کیونکہ جب آپ اپنے اعتبار سے آپ نے ایک معنی مراد لے لیا تو دوسروں کو بھی تو اختیار ہے کہ یہ معنی مراد لے، اور جب یہ معنی مراد لے لیں گے تو کسی طرح کی کوئی دشواری ہوگی نہیں، کیونکہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ 2 قلہ پانی 2 قلے کی مقدار پانی پہنچ جائے تو نجاست کا متحمل نہیں ہے، تو اس سے مراد زیادہ امکان یہی ہے کہ اس سے مراد وہ قلہ مراد ہے کہ قلہ جو مرد کی قامت کے برابر ہو، تو ایک مرد کی قامت کو بھی قلہ کہا جاتا ہے، تو مرد کے 2 قامت کے برابر جب پانی موجود ہو تو وہ پانی یقیناً دردہ ہوگا یا مائع جاری ہوگا، جب مائع جاری ہوگا تو وہ پانی یقیناً نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ بو مزہ نہ بدلے۔ تو پھر یہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے کی ذکر کردہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو، یا ایک برتن میں پانی موجود ہے اور اس میں بلی وغیرہ نے منہ ڈال دیا تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں جو باتیں بتائی گئی وہ تمام حدیثیں ایک مفہوم اور ایک معنی کی ہوں گی، آپس میں کسی بھی حدیث میں کوئی تضاد اور کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ خاص کر دیں گے کہ قلہ سے مراد وہی حجاز کے مشہور قلے ہیں جس میں مان لیجئے کہ چند لیٹر پانی آئے قلے میں، وہ قلہ آپ مراد لیں گے تو ایسی صورت میں تو بہت خرابی لازم آئے گی۔ رسول اللہ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، ٹھہرے ہوئے پانی میں ہاتھ داخل کرنے سے منع فرمایا، تو آخر کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آگے کی حدیثیں ابھی پیش کی جا رہی ہے، ان حدیثوں میں دیکھیں گے کہ زمزم شریف کے کنویں میں ایک حبشی گرا تو اس پانی کو نکالنے کا حکم دیا گیا، ان سب کو حدیث کو پیش کر رہے ہیں جس سے اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وقدر ہوئے اداری کا امن تقدمہم ما یوافق مذہبہم، اور روایت کی گئی اس سلسلے میں ان حضرات سے بھی جو تقدمہم ما یوافق مذہبہم، جن کے موافق مذہب ہے اور ان سے مقدم ہوا، ان سے ان حضرات سے بھی روایت کی گئی ہے۔ فمن مرویت ذالک، جو کہ یہ روایت موجود ہے آگے حدیث نمبر 30 میں، ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم فمات۔ حضرت عطاء سے روایت ہے کہ ایک حبشی زمزم شریف کے کنویں میں گر کر کے مر گیا۔ فامر ابن الزبیر، تو عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا، فنزح ماؤها، کہ اس کے پانی کو نکالا جائے۔ فجعل الماء لا ينقطع، تو لوگ پانی نکالنے لگے تو کیا ہوا؟ فجعل الماء، تو پانی وہ منقطع نہیں ہو رہا تھا، یعنی پانی ٹوٹ نہیں رہا تھا، پانی کے سوتے، وہ بھی زمزم شریف کا کنواں جس میں سے پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ پانی کے سوتے ٹوٹ نہیں رہے تھے۔ فنظر، تو انہوں نے دیکھا، فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِي مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک چشمہ جاری ہے حجر اسود کی جانب سے۔ فقال ابن زبیر، تو ابن زبیر نے فرمایا، حسبکم، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، مطلب جتنا پانی تم لوگوں نے نکال دیا اتنے پانی سے یہ کنواں پاک ہو گیا۔ اور کنویں کی پاکی کے سلسلے میں مسئلہ آپ نے پڑھا ہے ابتدائی کتابوں میں بھی، کہ جب پانی اس میں زیادہ ہو تو لوگوں سے اندازہ کر لیا جائے گا کہ اس میں کتنے پانی ہیں، لوگ اندازہ کر کے بتا دیں، مثال کے طور پہ 200 ڈول ہے تو 200 ڈول پانی نکال دیا جائے گا، یا مختلف طریقے اس کے بتائے گئے ہیں ابتدائی کتابوں میں۔ تو جس طریقے سے بھی لوگ بتا دیں کہ اس میں کتنا پانی موجود ہے تو اتنا پانی تیزی کے ساتھ نکال کر کے نکال دیا جائے گا۔ جب اتنا پانی نکل گیا تو اب مانا جائے گا کہ پانی پاک ہو گیا، اگرچہ بظاہر کنویں سے کچھ بھی پانی کم نہ ہوا ہو پھر بھی پاک مانا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہی حکم دیا کہ جب پانی نکلوایا، لوگوں نے پانی نکالا لیکن پانی بالکل ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے جو پانی برابر ریگولر آ رہا ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا بس جتنا تم لوگوں نے نکالا اتنا تمہارے لیے کافی ہے، یعنی کنواں پاک ہو گیا۔ اگلی حدیث میں، وما قد حدثنا حسین بن نصر حدثنا الفریابی حدثنا سفیان اخبرنی جابر عن ابی طفیل قال وقع غلام فی زمزم فنوزی فت، یہاں پر بھی وہی ہے، حضرت ابو طفیل سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک غلام زمزم شریف کے کنویں میں گر گیا، فنوزفت ای فنوزیفا ماؤا، تو اس کا پانی نکالا گیا۔ مزید کئی حدیثیں اس پر پیش کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 32 میں ہے، وما قد حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا
حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي رضی اللہ عنہ قال فی بیر وقعت فیہا فارۃ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا فی بیر، ایسے کنویں کے بارے میں، وقعت فیہا فارۃ، جس میں چوہا گر جائے، فماتت، اور مر جائے، یعنی چوہا گر کر کے مر جائے، قال، تو آپ نے فرمایا ینزع ماؤہا، اس کا پانی نکالا جائے گا، یہ نہیں بتایا کتنا نکالا جائے گا۔ 33 نمبر حدیث میں وما قد حدثنا محمد بن حمید بن هشام الرعینی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسى بن اعین عن عطاء عن میسرة وزازان عن علی قال، علی سے مروی آپ نے فرمایا اذا سقطت الفارۃ او الدابۃ فی البیر، کہ جب چوہا یا کوئی چوپایا کنویں میں گر جائے، فنزحها، تو اس کو نکالو، حتی یغلبک الماء، یعنی اس کے پانی کو نکالنا ہے، اور یہاں تک کہ پانی تجھ پر غالب ہو جائے، یعنی اتنا نکالنا ہے کہ پانی تجھ پر غالب ہو جائے، مطلب تھکا دے۔ اسی طرح 34 نمبر حدیث میں حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابی المحزن قال سألنا ابا ہریرہ عن الرجل یمر بالغدیر ایبول فیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا ابو ہریرہ سے ایسے آدمی کے بارے میں جو آدمی تالاب کے پاس سے گزرے، ایبولو فیہ، کیا وہ تالاب میں پیشاب کر لے؟ قال اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، فإنه يمر فيه فإنه يمر به اخوه المسلم، کیونکہ اس کے پاس سے اس کا مسلمان بھائی گزرے گا، فیشرب منه، تو اس سے پیے گا، ويتوضأ، اور اسے وضو بھی کرے گا، وإن كان جاريا فليبل فيه ان شاء، اور اگر پانی جاری ہو تو پھر چاہے تو اس میں پیشاب کر لے، انشاء اگر چاہے تو اس میں پیشاب کر لے، کیونکہ مائع جاری کا معاملہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوگا، اور تالاب میں ناپاک ہو جائے گا جو کم ہے۔ وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ مثلا، سیم سند ہے۔ اس کے بعد ہے 36 نمبر وما قد حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی فی الطیر والسنور ونحوہما، شعبی سے مروی ہے پرندے کے بارے میں، اور سنور یہ بلّا، یہ بلی کے بارے میں، اور ان دونوں کی مثل جانور کے بارے میں، یقع فی البیر، جو کنویں میں گر جائے، قال، تو فرمایا ینزع منها 40 دلوا، تو کنویں سے 40 ڈول نکالا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، اس میں بھی کہا گیا شعبی سے مروی ینزع منها 40 دلوا، 37 نمبر میں، کہ اس میں سے 40 ڈول نکالا جائے گا۔ 38 نمبر میں بھی یہی بات ہے، لفظ فرق ہے، یدلا منها 70 دلوا، یدلا کا منها بھی ینزع، یعنی اس سے 70 ڈول نکالا جائے گا، مختلف حدیث ہے۔ 39 نمبر میں سند کے بعد وہ بھی حضرت امام شعبی سے مروی ہے دوسری لائن میں، ان شعبی قال، انہوں نے کہا کہ سألناہ ان الدجاجہ، ہم نے ان سے پوچھا دجاجہ کے بارے میں، مرغی کے بارے میں، تقع فی البیر، جو کنویں میں گر جائے، فتموت فیہا، اور اس میں گر کر کے مر جائے، قال، تو کہا کہ ینزع منها 70 دلوا، اسے 70 ڈول نکالا جائے گا۔ 40 نمبر حدیث میں ہے پہلے ہی لائن میں، قال حدثنا حشیم قال اخبرنا المغیرہ عن ابراہیم فی البیر یقع فیہا جرز او السنور فیموت، جرز کا معنی بھی وہی فار، چوہے کے معنی میں ہی ہے، تیرے کنویں میں جرز یعنی چوہا یا بلی گر جائے، گر کر مر جائے، فیموت، گر کر مر جائے، قال، تو کہا کہ ندلو منها 40 دلوا، ہم اس سے 40 ڈول نکالتے ہیں، قال المغیرہ نے کہا حتی یتغیر الماء، یعنی اتنا نکالتے ہیں کہ پانی متغیر ہو جائے، جب بار بار پانی نکالیں گے تو پانی کا رنگ گدلا ہو جائے گا، مٹمیلا ہو جائے گا، تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ پانی متغیر ہو جائے۔ 41 نمبر حدیث میں وہی بات ہے، مغیرہ سے مروی، مغیرہ نے روایت کی ابراہیم سے ایسے چوہے کے بارے میں جو کنویں میں گر جائے، تو کہا کہ ینزع منها قدر 40 دلوا، 40 ڈول کی مقدار پانی نکالا جائے گا۔ اور 42 نمبر حدیث میں بھی ہے، حضرت ابراہیم سے ہی مروی ہے ایسے کنویں کے بارے میں جس میں چوہا گر جائے، تو فرمایا کہ ینزع منها دلاء، دلو کی جمع استعمال کے دلا، اس سے چند ڈول نکالا جائے گا، چند کتنا ہوگا اس کا ذکر نہیں کیا اس میں۔ 43 میں ہے حضرت حماد بن ابی سلیمان سے مروی، انہوں نے کہا ایسے مرغی کے بارے میں جو کنویں میں واقع ہو جائے، فماتت، اور گر کر کے اس میں مر جائے، تو کہا کہ ینزع منها قدر 40 دلوا، 40 ڈول کی مقدار پانی نکالا جائے گا، یا 50 ڈول، ثم يتوضأ منها، پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک باتیں ذکر کی گئی، ان تمام حدیثوں سے آپ سب حضرات بخوبی سمجھ گئے ہوں گے
کہ رسول اللہ کا ایک فرمان ہو کہ 2 قلہ پانی موجود ہو تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا، اور ادھر اتنی تقریباً 10 سے 12 حدیثیں آپ نے پڑھی ابھی، ان تمام حدیثوں میں کہ چوہا گر جائے یا بلی یا مرغی یا اس کے مثل کوئی جانور یا کوئی انسان یا چوپایا بڑے سائز کا ہو یا چھوٹے سائز کا، تو پانی ناپاک ہو جا رہا ہے۔ ناپاک ہو رہا ہے تبھی تو یہ حکم آیا 40 ڈول یا 70 ڈول یا 30 ڈول یا 50 ڈول یا کل پانی 200 ڈول، یہ نکالنے کا حکم کیوں آیا؟ کیونکہ پانی ناپاک ہوا۔ اور کیا کسی بھی کنویں کے اندر اگر عام قلہ عام گھڑا مراد لیا جائے تو کیا 2 گھڑے کے برابر پانی نہیں ہوگا کنویں میں؟ یقیناً ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، کئی گھڑوں سے بھی زیادہ پانی کنویں کے اندر موجود ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پانی ناپاک ہو جا رہا ہے، چاہے وہ جو حجازی گھڑا مراد لیے گئے اس اعتبار سے دیکھے تب بھی، اور اس سے زیادہ دیکھے تب بھی پانی ناپاک ہو جا رہا ہے۔ تو اب اسی سے بات صاف ہو گئی، یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 2 قلہ کی جو تفسیر ہے، اس کی جو تعویل ہے، وہ اصل میں یا تو وہی مراد ہے انسان کے 2 قامت کے برابر، تو کوئی اعتراض نہیں کہ اس صورت میں مائع جاری کے حکم میں ہوگا، یہ ایک ہی دہدردہ ہوگا، جب دہدردہ ہوگا تو کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، پھر کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے خاص مراد لیں گے کہ 2 قلہ جو حجاز میں رائج تھا، اس میں چند لیٹر پانی سماتا تھا، وہ قلہ مراد ہو، تو ایسی صورت میں تو ان تمام حدیثوں سے وہ حدیث کا تعارض ہو جائے گا، اور ایسا تعارض ہوگا کہ جس کا جواب بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر یا تو یہ احناف کی طرف سے کہنا ہوگا کہ وہ جو 2 قلہ والی حدیث ہے وہ منسوخ ہے، تو امام شافعی وغیرہ مانیں گے نہیں، کیونکہ منسوخ سے پھر استدلال کر نہیں سکتے۔ تو اس سے صاف طور پر اور بہتر بات یہی ہے کہ 2 قلہ سے جو مراد ہے وہ مراد انسان کے قامت والا مراد لیں گے، تو پھر کوئی اختلاف اور کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔